بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب سے دل کی ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ بھی میری طرح ایک ہاؤس وائف ہیں، بچوں کی ماں ہے، یا پورے دن گھر اور پریوار کی ذمہ داریوں میں لگی رہتی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے ریلیٹ کریں گی۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داریوں کی ایک لمبی سی لسٹ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کسی کا ٹفن بنانا ہے، کسی کے کپڑے تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، پریس کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنا ہے، یا پھر کھانا بنانا ہے، یا پھر نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف بھاگ رہے ہیں، اور سچ بتاؤں کئی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ میں کسی کام میں اتنی بزی ہو گئی ہوں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک کام ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز محسوس کی ہے، جب میں اپنے کاموں کو نماز کے حساب سے پلان کرتی ہوں تو پورا دن آسان لگنے لگتا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ سارے کام جلدی ختم کر لوں، پھر آرام سے نماز پڑھوں گی، لیکن ایسا کبھی ہو ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ گھر کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پھر میں نے سمجھا کہ نماز کو کاموں کے بعد نہیں بلکہ کاموں کے بیچ میں رکھنا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر وضو کرتی ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری تھکان تھوڑی سی دیر کے لیے دور ہو گئی ہے، صرف 5-10 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ لیکن جب ہم جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو دنیا کی ساری بھاگ دوڑ پیچھے رہ جاتی ہے۔ کئی بار دل پریشان ہوتا ہے، کبھی بچوں کی فکر ہوتی ہے، کبھی گھر کے خرچوں کی، کبھی رشتوں کی، اور کبھی تو بنا کسی وجہ کے ہی دل بھاری بھاری سا لگتا ہے۔ ایسے سمے میں نا مجھے سب سے زیادہ سکون سجدے کی حالت میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے، وہ ہماری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بہت پریشان تھی، کسی بات کو لے کر رونا بھی آ رہا تھا، لیکن جب نماز پڑھی اور سجدے میں دعا کی تو دل ہلکا ہو گیا۔ شاید پریشانی اسی وقت ختم نہیں ہوئی، لیکن اسے سہنے کی طاقت مل گئی، اور کبھی کبھی ہمیں اسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہاؤس وائف کی محنت کو اکثر لوگ نہیں دیکھتے۔ صبح سے رات تک ہم کتنے کام کرتے ہیں، اس کا حساب شاید ہم خود بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے۔ جب ہم اپنے پریوار کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہوں یا میں بہت پرفیکٹ ہوں، کیونکہ میرے بھی دن ایسے آتے ہیں جب میں بہت تھک جاتی ہوں، کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی من نہیں لگتا، کبھی سستی سی آتی ہے، یا کبھی اس طرح کے کاموں میں الجھ جاتی ہوں کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی۔ لیکن پھر میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے دن میں کچھ منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں، یہ تو ہماری راحت ہے، ہمارا سکون، ہماری طاقت، ہمارا سب کچھ ہے۔ فجر کی نماز دن کی سب سے خوبصورت شروعات ہوتی ہے۔ ظہر ہمیں دن کی بھاگ دوڑ میں اللہ کی یاد دلاتی ہے، عصر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دن ڈھل رہا ہے، اور مغرب ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس کراتی ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہم اپنا دن اللہ کے حوالے کر کے سوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کل آپ کو لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی محنت کو نہیں سمجھتا، تو میں آپ سب سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔
آپ کی ہر کوشش، ہر آنسو، ہر دعا اور ہر سجدہ، کبھی بھی اپنی نماز کو ہلکا مت سمجھیے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتا ہے، اور جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کی مشکلیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو اور آپ اسے ریلیٹ کر پائے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی نمازگی میں نماز آپ کو کس طرح سکون دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔